سامعین ذوال احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا کو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آیات بینات، احادیث مبارکہ، عبارات پڑھنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح پڑھنے کی اور ان کا صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ اس وقت ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے آئے روز مہنگائی اور نت نئے ٹیکس بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ سفید طبقہ بالکل پس کے رہ گیا ہے، غریب مر رہا ہے، بے جان اوور ٹیکسز نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عوام کی طرف سے کمزوریاں ہونے کے باوجود اصل خرابی نااہل قیادت کی ہے۔ ہمارے اوپر ایسے حاکم مسلط کر دیے گئے ہیں جو حکمرانی کے اصول اور قوانین سے عاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دن بدن ہم تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کے خلیفہ دوم، اعدل الاصحاب، مزین منبر والمحراب، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مثالی دور کو دہرانے کی ضرورت ہے جس میں عدل و انصاف تھا، عوام کی دیکھ بھال تھی، کرپشن کا خاتمہ تھا، اسلام پھیلتا پھیلتا آدھی دنیا تک پھیل چکا تھا، تاکہ ہمارے حکمران میں ان کے اصول حکمرانی کو دیکھ سکیں اور سیکھ سکیں اور ان کے مطابق عوامی رہنما بن سکیں۔ دیکھیں نا جی، ہم بحیثیت مسلمان یہی مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ جناب ہمارے خلفاء نے، اسلام کے ماننے والوں نے، اسلام کے چاہنے والوں نے قبلہ ایسا نظام رکھا ہے کہ پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت حاکم وقت، بحیثیت خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین، آپ کے دل کی آرزو کیا تھی؟ ایک حاکم وقت کا دلی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم اپنی اپنی آرزو بیان کرو، بھئی کیا خواہش ہے تمہاری؟ ایک نے کہا جی ساری دنیا سونے سے بھر جائے اور میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اور لوگوں میں بطور خیرات اور زکوٰۃ بانٹ دوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب اپنی آرزو بیان کرو۔ تو ایک دوسرے آدمی نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ ساری زمین ہیرے جواہرات سے یا اس طرح کی کسی اور چیز سے بھر جائے اور میں اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوگوں پر خرچ کر دوں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی اپنی آرزو کرو۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہماری کوئی آرزو اور تمنا نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکنی اتمنی ان یکون ملء هذا البیت رجالا مثل ابی عبیدہ بن جراح ومعاذ بن جبل وسالم ومولا حذیفہ وحذیفہ بن یمان فاستعملهم فی طاعت اللہ۔
لیکن میری دلی خواہش یہ ہے کہ یہ دنیا ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ اور حذیفہ بن یمان جیسے افراد سے بھر جائے، میں انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کروں، یعنی اپنے عمال کے طور پر ان کا تقرر کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام کی بھلائی ہو سکے۔ یہ تاریخ صغیر للبخاری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ بابا جب تک عمال حاکم وقت مسند پر مسند نشین جس وقت تک اہل نہیں ہوں گے قبلہ عوام کی بھلائی نہیں ہو سکتی۔ حاکم وقت کو جب یہ کہا جائے کہ قل هو اللہ سنائیں، جس کو قل هو اللہ نہ آئے، جس کو کہا جائے انا اعطیناک الکوثر سنائیں، اس کو انا اعطیناک الکوثر نہ آئے، جس کو کہا جائے سورہ فاتحہ سنائیں، اس کو سورہ فاتحہ نہ آئے، جس کو یہ پوچھا جائے پاکستان اتنے بڑے بحران سے کیسے باہر نکلے گا، جس کو اس بات کا علم نہ ہو، حضرت جی وہ کسی بھی مسند پر براجمان ہونے کا حقدار نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باقاعدہ اپنے گورنروں کو، تمام عمال کو، تمام جتنے بھی مسند نشین ہوتے تھے، ان تمام مسند نشینوں کو آپ خط لکھ کر ان کی تربیت فرماتے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ بن فرقد حمداللہ کے نام سے خط لکھا، جو اس وقت آذربائیجان کے گورنر تھے۔ آپ مدینے میں ہیں اور گورنر آذربائیجان میں تھے۔ اس واقعے سے متعلق ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے ہمیں ایک خط لکھا، یا عتبہ ابن فرقد انہ لیس من قدک ولا من قد ابیک ولا من قد امک فاشبع المسلمین فی رحالہم مما تشبع منہ فی رحلک وإیاکم والتنعم وزی اہل الشرک ولبوس الحریر فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبوس الحریر قال الا هكذا ورفع لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبعیہ الوسطى والسبابة مضمہما۔ اے عقبہ بن فرقد، یہ مال جو تیرے پاس ہے یہ نہ تیرا کمایا ہوا ہے، نہ تیرے باپ کا ہے اور نہ تیری ماں کا، لہٰذا مسلمانوں کو ان کے گھروں میں اس چیز سے سیر کر جس سے تو خود اپنے گھر میں سیر ہوتا ہے۔ حضرت یہ عمر فاروق اعظم اپنے گورنر کو کہہ رہے ہیں، او بابا وہ کھا، یہ جو مال تیرے پاس ہے تو اس کے اوپر امین بنا کے بٹھایا گیا ہے، نہ تیرے باپ نے دیا، نہ تو نے کمایا، نہ تیری ماں کا ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے، مسلمانوں کے اوپر خرچ کر، جو خود کھاتا ہے وہ قوم کو بھی کھلا۔ پھر فرمایا تمہیں عیش پسندی، مشرکین کے طور طریقے اور ریشم پہننے سے اجتناب کرنا چاہیے، ولبوس الحریر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی لباس پہننے سے منع فرمایا ہے، مگر اتنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی درمیان کی انگلی اور شہادت کی انگلی کو اٹھا کر ملا دیا، یعنی مرد کے لیے 2 انگلی کے برابر اس کے لباس میں ریشم جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات مسلم شریف کے اندر کتاب اللباس والزینہ کے اندر روایت موجود ہے، سنن بہقی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اس کی سند ٹھیک ہے۔ یہاں سے پتہ چلا حضرت صاحب آج جو حاکم آتا ہے وہ آتے وقت تو غریب ہوتا ہے، لیکن جب جاتا ہے اپنی نسلوں کو سنوار کے جاتا ہے۔ یار آپ اندازہ کریں، جو ایک ایک سوٹ انہوں نے پہنا ہوتا ہے وہ 10-10 لاکھ روپے کا سوٹ ہوتا ہے، جو ایک ایک گھڑی ان کے ہاتھوں پہ بندھی ہوتی ہے 35-35 کروڑ روپے کی، 35-35 کروڑ روپے کی جن کے ہاتھوں پہ گھڑیاں ہوں، 10-10 لاکھ روپے کا سوٹ ہو۔ ہمارا اب مہنگے ہو گئے سوٹ، اب 2000 روپے کا 2500 روپے کا سوٹ ملتا ہے، 1200-1500 یہ سلائی لے لیتے ہیں، یعنی 3-4 ہزار کے اندر، زیادہ مہنگا ہو جائے تو 5000 کے اندر ہمارا ایک سوٹ سل جاتا ہے۔ جو 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہنے، جو 2.5 لاکھ روپے کے جوتے پہنے، جو کروڑوں روپے کی ہاتھوں پہ گھڑیاں باندھے،
جن کے نیچے گاڑیاں کروڑوں روپے کی ہوں، جن کے آگے جناب کروڑوں روپے کے اخراجات صرف کرنے کے بعد گاڑیوں کی صورت میں پورے قافلے ہوں، حضرت صاحب وہ عوام کا کیا دکھ سمجھ سکتے؟ وہ خود ایک دن پنکھے کے بغیر بیٹھیں، اے سی کے بغیر بیٹھیں، ان کو سمجھ میں آئے گی غربت کسے کہتے ہیں۔ فاروق اعظم دو ٹوک بات کرتے تھے۔ آج جو وزیر اعظم ہے وہ اپنی جو کابینہ ہے اس سے بالکل کوئی سختی سے بات نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق اعظم تھے، فرمایا انہ لیس من قدک ولا من قد ابیک ولا من قد امک، اور نہ تیری ماں دا مال ہے، نہ تیرے پیو دا مال ہے، نہ تو کمایا ہے، یہ عوام دا مال ہے تے عوام تے لگنا چاہیے، جو تو کھانا ہے وہی انہاں نوں کھوا۔ آپ کہتے ہیں جی اسلام لے آئیں گے تو نظام کیسے چلے گا؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اسلام جب آئے گا ایسا نظام چلے گا دنیا ورتہ حیرت میں پڑ جائے گی۔ نظام ایسا آئے گا دنیا حیران ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا جو تو خود کھاتا ہے نا وہ عوام کو کھلا۔ ان کی جو حضرت جی خوراکیں ہیں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے دور کے اندر آپ نے کوئی غریب نہیں چھوڑا، بچہ نہیں چھوڑا، بڑا نہیں چھوڑا، کوئی بیوہ نہیں چھوڑی جس کو آپ سرکاری خرچے سے کچھ نہ کچھ دیتے ہو۔ اگر کوئی عورت ایسی بیوہ عورت ہے جس کا کوئی کمانے والا نہیں، سارے کے سارے اخراجات اس کی حکومت اٹھاتی تھی۔ جو کمزور ہے، بوڑھا ہے، کام نہیں کر سکتا، جو بچہ ہے، اس تمام کے اخراجات حکومت وقت امیر المومنین فاروق اعظم اٹھایا کرتے تھے۔ زید بن اسلم اپنے باپ اسلم سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ سیدنا عمر کے ساتھ بازار کی طرف گیا، راستے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جوان عورت ملی۔ اس نے کہا اے امیر المومنین میرا خامند فوت ہو گیا ہے اور اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے، اللہ کی قسم ان کے پاس نہ تو بکری کے پائے ہیں جنہیں پکا کر کھائیں، نہ کھیتی ہے، نہ دودھ کے جانور۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ فقر و فاقہ کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ میں خفاف بن ایما غفاری کی بیٹی ہوں، میرا باپ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے رہے، آگے نہیں بڑھے۔ جب اس عورت کی بات مکمل ہوئی تو فرمایا مرحبا بنسب قریب، ایسی قریبی تعلق داری کو خوش آمدید۔ فرمایا تو نے حدیبیہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرے خامند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کہتے ہیں یہ سب سے بڑی ہماری رشتہ داری ہے، حضور کا دفاع کیا ہے، بس انہی رشتہ داری کافی۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم خود امیر المومنین خلیفہ وقت خود گھر گئے اور گھر میں بندے ایک موٹے تازے اونٹ پر 2 بوریاں گندم اور غلے کو آپ نے اوپر رکھا اور ان دونوں بوریوں کے درمیان کچھ خرچہ اور کپڑے وغیرہ بھی رکھ دیے، پھر ان کی نکیل اس عورت کے سپرد کر دی۔ فرمایا اقتادیہ فلن یفنا یاتکم اللہ بخیر، اسے لے جاؤ، اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کوئی اور بہتر بندوبست کر دے گا۔ ایک بیوہ آئی اور آ کے اس نے شکایت کی امیر المومنین سے۔ امیر المومنین نے اسی وقت خود اپنے ہاتھوں سے اس کی شکایت کا ازالہ کیا، اور کتنا ازالہ کیا۔ وہ شخص وہاں پہ ایک موجود تھا، اس نے کہا امیر المومنین آپ نے تو بہت زیادہ سامان اسے دے دیا، اتنا سامان ایک عورت کے لیے، ایک عورت ہے 2 بچے ہیں اس کے، اور آپ نے تو بوریاں بھر بھر کے دے دیا، اس کو پیسے بھی دے دیے، خرچہ بھی دے دیا، غلہ بھی دے دیا، اونٹ بھی دے دیا، سرکار اتنا کچھ دے دیا، یہ کیا بانٹ رہا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ثقلت کا امک باللہ انی لارا ابا هذه واخاها قد حاضرا حسنا زمانا فافتتحها ثم اصبحنا نستفی شهما نهما فيه، تیری ماں تجھے روئے، اللہ کی قسم میں نے اس کے باپ اور بھائی کو اس حالت میں دیکھا ہے، انہوں نے ایک قلعے کا طویل عرصے تک محاصرہ کیا، آخر کار اسے فتح کر لیا، پھر صبح کے وقت ان دونوں کا حصہ مال غنیمت سے وصول کر رہے تھے۔ یہ بخاری شریف کتاب المغازی کی حدیث پاک۔ فرمایا بڑا تعجب عجیب ہے یار، تو اندہ پیو بھی اندہ بھائی بھی، اور دونوں اسلام واسطے مسلمانوں واسطے جہاد واسطے شہید ہو گئے، آج ہم اس کی خیال نہ رکھیں۔ ملک پاکستان کے اندر
کوئی ایسا نہیں جو غدار وطن ہو، ہر ایک بندہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ حضرت اسلامی نظام یہ ہے کہ جس نے تھوڑا سا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام کیا، جنگ میں حصہ لیا، اسلام کی سربلندی کی خاطر کسی نے بھی اگر حصہ لیا تو اس کے پیچھے جتنے بھی رہ گئے باقی وہ ساری ذمہ داری مسلمانوں کی ہے، خلیفہ وقت کی ہے، امیر المومنین کی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ افتادی فلن یغنا یاتکم اللہ بخیر، رات لے جاؤ، اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بہتر بندوبست کر دے گا۔ ثابت ہوا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم کے نظام حکومت میں بیواؤں کی خبر گیری کا مستقل اہتمام تھا، باقاعدہ ایک جناب۔ اب حضرت جی میں کیا عرض کروں، بے نظیر امکان سپورٹ پروگرام چلا، خیراتی پروگرام چلے، جو اہل نہیں بھی ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، جو حقدار نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، آگ، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ جو حقدار نہیں ہے، جو حقدار ہے وہ ذمہ داری ہے حکومت وقت کی۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں نا جی، اے سیلاب آیا پچھلے سال، سیلاب کے لیے جن لوگوں نے امداد دی، خیمے دیے، بستر دیے اور راشن دیا، ان لوگوں نے وہ راشن بھی کھا لیا، اور چنگے بھلے لوگ ان تک نہیں پہنچا، ان کے پاس راشن بھی پڑے رہے، بستر بھی پڑے رہے، خیمے بھی پڑے رہے، خیمے بھی کھا گئے۔ حضرت یہ تو بلائیں ہیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ آپ کے مال کی بلائیں ہیں، یہ آپ کی بلائیں ہیں جو آپ آگے دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بلا ہوگی جو بلائیں کھا جاتی ہیں، جو بلائیں بھی کھا جائیں وہ کتنی بڑی بلا ہونی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت مقولہ ہے، فرماتا ہے لئن سلمنی اللہ تعالی لأدعن ارامل اہل العراق لا يحتجن الى رجل بعدی ابدا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا تو میں اہل عراق کی بیواؤں کے لیے اتنا کر دوں گا کہ وہ میرے بعد کسی شخص کی محتاج نہیں رہیں گی۔ حضرت جی مدینہ تو مدینہ، مکہ تو مکہ، آس پاس کے علاقے تو آس پاس کے علاقے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عراق کی بیواؤں کے لیے بھی میں ایسا انتظام کر کے جاؤں گا کہ وہ پھر دوبارہ کسی کی محتاج نہیں ہوں۔ یہ ذمہ داری ہے حکومت وقت کی قبلہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق، یہ بخاری شریف کتاب الفضائل کے اندر آپ کا یہ فرمان موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کے اس قول سے ثابت ہوا کہ عراق کی بیواؤں کے علاوہ تمام بیواؤں کے معاش کا ایسا مستقل انتظام ہو چکا تھا کہ کوئی بیوہ عورت کسی کی محتاج نہیں تھی۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم کچھ دن اور زندہ رہتے تو عراق کی بیواؤں کو بھی فارغ البال کر دیتے، لیکن اس بات کے کہنے کے 3 دن بعد ہی آپ کو شہید کر دیا گیا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذاتی لائف تھی وہ کیسی تھی؟ مالک بن اوس بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا، میں دن چڑھے ان کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں ایک چوکی پر بیٹھے، اس پر کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا، آپ چمڑے کے ایک تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا یا مالو انہو قد دفع اہل ابیات من قومک وقد امرت فیہم بردحک فخذوہ فاقسموہ بینہم، اے مالک تمہاری قوم میں سے کئی گھر والے آئے ہیں، میں نے انہیں کچھ مال دیا ہے، تم اسے لے کر ان میں تقسیم کر دو۔ میں نے کہا اچھا ہوتا اگر آپ یہ کام کسی اور کو سونپتے۔ آپ نے فرمایا خذوہ یا مال، نہیں اے مالک تو اپنے قبضے میں لو اور تقسیم کر دو۔ کتاب المغازی کے اندر جب بھی کوئی تقسیم کی باری آئی آپ نے پہلے اس کی خبر گیری کی، آپ نے ان کی پوری تفتیش کی، واقعتاً یہ حقدار ہیں۔ ہاں جی، حضرت مالک کے قبیلے کے لوگ تھے اور اپنے خاندان والوں کو ہر کوئی جانتا ہے یہ سوکھا ہے یا نہیں سوکھا۔ فرمایا یہ لو پکڑو، جو حقدار ہے اس کو مال دے دو۔ حقدار تک اس کا حق جب تک نہیں پہنچے گا قبلہ کبھی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ نے کبھی بھی امیروں کی سائیڈ نہیں لی غریبوں کے مقابلے میں۔ جب بھی امیر غریب کا آیا آپ نے ہمیشہ غریب کی ساتھ دیا۔ آج تو بابا امیر آدمی
امیر آدمی ہے وہ 6 بندے مار دے جناب، پر وہ کوئی کون پوچھے؟ امیر آدمی نہیں، غریب آدمی کچھ بھی نہ کیتا ہے۔ ایک ساتھی نے مجھے آ کے بتایا جی میرے اوپر کیس ہو گیا، اور کیس ہونے کے بعد وہ ہم اپنے ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ضمانت کے لیے اور اسے کیس سے بری ہونے کے لیے عدالت میں گئے۔ مجھے 9 مہینے تک جیل میں انہوں نے رکھا بغیر کسی سنوائی کے، یعنی 9 مہینے تک میرا کیس ہی نہیں سنا گیا، میرے اوپر الزام کیا ہے۔ اور جس وقت وہ 9 مہینے کے بعد ہم نے پیسہ پوسا لگا کے، ہم نے زور زار لگا کے اس کے سامنے، جج کے سامنے پیش کیا، اس نے صرف 1.5 منٹ میری فائل پڑھی ہے اور اس نے کہا کہ بے شرم آدمی، اس کو کس نے بند کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے جی کوئی کیس ہی نہیں تھا، 1 منٹ میں خارج ہو گیا، لیکن کہتا ہے میرے 9 مہینے تو برباد ہو گئے نا۔ حضور عمراء کے بچوں کے ایک لمحے کی خطا غریبوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیتی۔ بڑا آدمی ہے، زوردار ہے، پاورفل ہے، پیسے والا ہے، اس کو کسی چیز کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی آپ نے امیر کا ساتھ نہیں دیا، آپ ہمیشہ غریب کا ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف آپ کے جو اس وقت کی نسل موجود تھی ان کی فکر معاش تھی، آنے والی نسلوں کے لیے بھی آپ فکر مند تھے۔ فرماتے تھے لولا آخر المسلمین ما فتحت قریۃ الا قسمتها بین اہلها کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر۔ اگر مجھے مسلمانوں کی آئندہ آنے والی نسلوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جو بھی شہر فتح ہوتا اسے فاتحین میں اسی طرح تقسیم کر دیتا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کر دیا تھا، ہم بھی اسی طرح کرتے۔ بخاری شریف کتاب الفرض۔ حضرت جس وقت تک یہ مذہبی ادارے، مذہبی مقامات کو تحفظ نہیں دیا جائے گا، اب آئندہ آنے والی نسلیں کبھی اس سے محظوظ نہیں ہو سکتی۔ حضرت آپ دیکھیں اس دور کے اندر سب سے زیادہ جو پریشانی اور تکلیف کی بات یہ ہے، جو گھر، جو فیکٹریاں، ان پر تو ٹیکس لگ ہی لگ رہے ہیں، مسجد کے اوپر انکم ٹیکس لگ رہے ہیں، مساجد کے اوپر جو پہلے ہی خیرات سے چلتی ہیں، پہلے ہی وہ چندوں سے چلتی ہیں، ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں۔ بندہ پوچھے عقل تمہاری ٹھکانے ہے؟ وہ ادارے مذہبی جو مقامات ہیں ان کو تو حکومت وقت کی طرف سے فی سبیل اللہ چلانا چاہیے، مساجد کو تو کم از کم کرنا چاہیے، فلاحی مقامات ہیں، ان کو تو کم از کم ان سے آپ یار چلو نہیں کرتے نہ کریں، کم از کم بل جو بنتا ہے وہ بل لیا جائے، ان کے ٹیکس تو معاف کیا جائیں۔ مسجدیں کما رہی ہیں بیٹھی، جو پہلے خیرات پہ چندوں پہ چل رہی ہیں ان سے بھی انکم ٹیکس لے رہے ہیں، ان سے بھی فیسیں ٹی ویوں کی لے رہے ہیں۔ 1 میٹر ہے تو 1 ٹی وی کی فیس آئے گی، جڑے ساری زندگی کدی ایسی ویکھے ہی نہیں۔ میرا اتنی عمر گزر گئی، آج تک میرے گھر میں ٹی وی نہیں آیا۔ یہ نہیں کہ میں لے نہیں سکتا، لیکن نہیں لینا۔ جس دن ٹی وی میرے گھر میں آیا اس دن بغیرتی بھی ساتھ چل کے آئے گی۔ اسی سانو چل ہونی، ٹی وی لگ گیا چلو ڈرامہ ویکھیے، چلو کوئی اور شے ویکھیے، کوئی فلم ویکھیے۔ حضرت جی جب آئے گا شیطانی پرزہ تو ساتھ شیطانیت بھی آنی ہے، یہ نہیں کہ صرف شیطانی پرزہ آ جائے گا اور پھر شیطانیت نہیں آئے گی۔ آپ آ کے چیک کریں، چیک کرنے کے بعد پھر کم از کم وہ چیزیں جو ہم استعمال ہی نہیں کرتے ان کو تو معاف کرو، وہ معاف کرنی چاہیے، لیکن نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں ایسا نہیں تھا۔ حکومت وقت کی تمام تر ذمہ داریاں تھیں، تمام تر اخراجات حکومت وقت خود اٹھاتی۔ جب عمر فاروق اعظم نے شروع کیا تھا اس وقت کیفیت کیا تھی؟ لوگوں کے پاس 2 کپڑے نہیں تھے اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے۔ پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایسا آیا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں لوگ اتنے خوشحال ہو گئے، اتنے خوشحال ہو گئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو ہریرہ 1 کپڑے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، خوشحالی آ گئی، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں۔ فاروق اعظم نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی، 1 کپڑے کے اندر ہی نماز پڑھ رہے ہو؟ اذا وسع اللہ فاوسعوا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت دیا تو تم وسعت کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت عطا فرمائی ہے تو وسعت کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ایک بندے سے کہا نا جی کہ یار آپ
نماز کے وقت ٹوپی شوپی استعمال کر لیا کریں، پہن لیا کریں، زینت ہے، اچھی بات ہے، خوش. کہتا جی صحابہ نے تو ایک کپڑے میں بھی پہنی، صحابہ نے تو ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھی ہیں، 2 کپڑوں میں بھی نمازیں پڑھی ہیں. تو میں جواب نہیں دیتا، فاروق اعظم کی زبانی آپ کو جواب دیتے ہیں. فاروق اعظم کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی ہے تو پھر اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، تم اگر غریب ہو، اگر تم لوگ غریب ہو، اتنے غریب ہو کہ ایک کپڑا ہے تو پھر ایک کپڑے میں نماز پڑھو، 2 ہیں تو 2 میں پڑھو. اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو پھر ان چیزوں کو استعمال کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اور یہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ کی روایت ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اقربا پروری کبھی بھی نہیں کی. ایک حاکم وقت، ایک امیر المومنین کے لیے اقربا پروری بالکل جائز نہیں. وہ حاکم وقت کیسے؟ ثعلبہ بن ابو مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا فاروق اعظم بھی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے کی عورتوں میں کچھ چادریں تقسیم کی تو ایک عمدہ چادر بچ گئی. بعض لوگوں نے عرض کیا حضرت امیر المومنین یہ جو چادر ہے، یہ چادر آپ ایسا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ام کلثوم بنت علی کو دے دیجئے. یہ ام کلثوم بنت علی کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ ام کلثوم بنت علی وہ ہیں جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، اور حضرت علی نے ان کا نکاح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے. ام کلثوم بیٹی ہیں حضرت علی کی، اور حضرت علی نے اپنی اس بیٹی کا نکاح عمر فاروق اعظم سے کیا. اب لوگوں نے کہا، ڈائریکٹ نہیں کہا کہ اپنی بیوی کو دے دیجئے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ڈائریکٹ ان کو کہتے تو انہوں نے کہا نہیں یار تو ہی چنگا ہے، میں نے کی مشورہ دے رہے ہیں، میں اپنی بڈھی نو دے دیں چادر جڑی بچ گئی. انہوں نے کہا جی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجئے، جو آپ کی زوجہ ہیں ام کلثوم بنت علی کو دیجئے جو آپ کے عقد میں ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام سلیط احق ام سلیط من نساء الانصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فانها كانت تظهر لنا القربة يوما احد. ام سلیط فرمایا نہیں، ام سلیط اس کی سب سے زیادہ حقدار ہے. ام سلیط انصاری خاتون تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی. سیدنا عمر بھی ہیں. فرمایا یہ خاتون احد کے دن مشقیں ہمارے لیے بھر بھر کے لاتی تھی، یہ مشقیں ہمارے لیے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اقربا پروری نہیں کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو کرنے والی خاتون کو ترجیح دی. فرمایا بھائی یہ اس کا زیادہ حق ہے. جنہوں نے حضور کی اب ایمان سے حضرت امیر المؤمنین اپنے بیٹوں کے اوپر بھی سخت گیری فرماتے تھے، کوئی امتیازی حیثیت آپ نے نہیں. آپ کے 2 بیٹے، ایک عبداللہ بن عمر، ایک عبید اللہ بن عمر. آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا واقعہ، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور عامت الناس کی طرح بڑی چراگاہ میں چراتا رہا. چراگاہیں تھیں، ہر ایک کے لیے اس بات کی اجازت تھی اس چراگاہ میں چھوڑو جی، پوری جو ہے وہ قوم کے لیے اس بات کی اجازت ہے اسی سے چریں کھائیں پییں. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادے، ان کا اونٹ بھی گیا وہاں پہ چرتا رہا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ کا چکر لگا رہے ہیں تو آپ نے بڑا موٹا تازہ اونٹ دیکھا. فرمایا بھائی یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے بتایا جی یہ عبداللہ ابن عمر کا ہے، آپ کے بیٹے کا ہے. آپ نے فرمایا بڑا تعجب ہے، عبداللہ بن عمر نے یہ اونٹ کہاں سے لے لیا؟ مجھے تو اس کی خبر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت جی یہ انہوں نے خریدا پہلے تھا عوامی چراگاہ کے اندر تھا، عوامی چراگاہ کے اندر یہ چرتا رہا، اب یہ موٹا تازہ ہوا تو اس کو ادھر بیچنے کے لیے لے آئے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارعو یا ابن امیر المؤمنین اسقو ابن امیر المؤمنین یا عبداللہ بن عمر اغدو علی رأس مال وجعل باقیت فی بیت مال من المسلمین. آپ نے فرمایا بھائی باقی لوگوں کے اونٹ اتنے موٹے کیوں نہیں ہیں، یہ عبداللہ ابن عمر کا اونٹ کیوں اتنا موٹا ہے؟ فرمایا بالکل نہیں، اس اونٹ کو بیچو، جو راس المال ہے، جو اصل مال تمہاری قیمت اس کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ اپنی جیب میں رکھو، باقی سارا منافع جو ہے وہ بیت المال کے اندر جمع کرواؤ. انہوں نے کہا حضرت جہاں پر لوگوں کے اونٹ پلتے تھے وہیں پر میرا اونٹ بھی گیا ہے، جیسے لوگوں کے اونٹ کھاتے تھے ویسے ہی میرا اونٹ بھی کھاتا تھا. میں نے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی اس کو، یہ بالکل عام جانوروں کی طرح پلا ہے. فرمایا مجھے پتہ ہے جس طرح تیرا پل ہے، جب بھی تیرا اونٹ آتا تھا لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ امیر المومنین کا اونٹ، اس کے بیٹے کا اونٹ ہے، اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، اس کا خیال کرو، اس کا اہتمام. باقی لوگوں کے کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا اب بیٹا تو ایسا کرے گا، اب اونٹ بھی تو جو ہے نا جی بیچے گا
مال جو اس کا اصل مال جس قیمت پر تو نے خریدا تھا وہ اپنے پاس رکھے گا پورا مال، باقی تو جمع کرائے گا بیت المال۔ حضرت جی یہ احتساب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سکے بیٹے کا کیا ہے۔ آج کسی ارباب اقتدار کے بیٹے کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ یہ اسلامی نظام ہے۔ بیت المال کا رقم آئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ ایسا کرو، اس کا مال خریدو، جا کے مدینے میں بیچنا، جو نفع ہوگا وہ نفع اپنے پاس رکھ لینا، اور باقی جو اصل مال ہوگا وہ بیت المال میں جمع کروا دو، مال بھی محفوظ، پیسہ بھی جمع ہو جائے۔ جب یہ دونوں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فرمایا اقل الجیش اسلفہ مثل ما اسلفکما، کیا انہوں نے تمہاری طرح سارے لشکر سے یہی رعایت برتی تھی؟ بھئی یہ رعایت تم لوگوں کو خاص طور پر کیوں دی گئی ہے؟ باقی لشکر والے کدھر گئے؟ ان کو کیوں نہیں رعایت دی گئی؟ تو انہوں نے دونوں نے جواب دیا حضرت جی یہ صرف ہمیں رعایت دی گئی اور کس کو؟ فرمایا نا ابن امیر المؤمنین اسلفکما عدی المال وریحہ، تم دونوں امیر المؤمنین کے بیٹے ہو اس لیے انہوں نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا، چلو سارا مال نفع سمیت واپس کرو۔ حضرت عبداللہ خاموش رہے، جبکہ عبید اللہ نے عرض کیا امیر المؤمنین آپ کا یہ اقدام ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر مال تلف ہو جاتا یا رقم کم ہو جاتی تو اس کے ضامن تھے سیدنا عمر فاروق اعظم نے دوبارہ فرمایا ادیا ہو، پوری رقم منافع جمع کرو بھائی۔ پھر آپ نے عبید اللہ نے دوبارہ پھر اس کا دفاع کیا تو آپ پاس بیٹھے، ایک آدمی نے کہا امیر المؤمنین آپ اسے مضاربت کی شکل کیوں نہیں دے دیتے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا قد جعلتہ قرادا، ٹھیک ہے اسے مضاربت کی شکل دیتا ہوں۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے پھر وہ جو نفع حاصل ہوا تجارت کر کے فرمایا اس میں سے بھی آدھا بیت المال میں جمع کرواؤ، آدھا اپنے پاس رکھو۔ آج جتنی یہ سوسائٹیاں بنتی ہیں سب سے پہلے زمینیں کون خریدتا ہے؟ بڑوں کے بیٹے۔ بھائی جن لوگوں نے سوسائٹیاں بنانی ہیں، سڑک جہاں سے نکلنی ہے، موٹر وے جہاں سے نکلنا ہے، رنگ روڈ جہاں سے نکلنا ہے، جن لوگوں نے وہ پلاننگ کی، ساری زمینیں کون خریدتے ہیں؟ وہ لوگ۔ اب وہ اپنے نام پر نہیں لیتے، اپنے نوکروں کے نام پہ لے لیتے۔ یہ پچھلے دنوں میں احتساب انہوں نے کڑا کیا تو جناب کیا نکلا؟ کتوں کے نام پہ بھی پراپرٹیاں ہیں۔ بندے تے بندے کتیاں دے نام تے پراپرٹیاں بڑھائیاں نے۔ اب بیویوں کے نام پہ نوکروں کا، ایک نوکر پکڑا گیا جناب، نوکر، اس کے اکاؤنٹ سے 400 کروڑ روپیہ نکلا، نوکر کے اکاؤنٹ سے۔ ہم ساری زندگی گزر گئی، ساڈا اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں بن سکے، پیسہ ہوئے تو بندہ بینک چ پائے نہیں، یہاں پہ تو ملازموں کے اکاؤنٹوں سے 400 کروڑ نکل رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کس کی پکڑ کرنا ہے؟ اپنی اولاد کی۔ بھائی آپ جتنے بھی پاکستان کے اندر بڑے بڑے کاروباری ہیں، مرغی کھانے دیکھ لیں، فلور ملیں دیکھ لیں، چینی کی ملیں دیکھ لیں، آٹے کی ملیں دیکھ لیں، یہ جتنے بھی آپ ملیں دیکھ لیں، اس میں سے کسی بھی ایک عام شخص کی مل ہے؟ سب ارباب اقتدار کی ہیں یا ان کی اولادوں کی؟ ارباب اقتدار کی ان کی۔ تو جب یہ ہے جمہوریت، یہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت کے اندر جو وقت کا حاکم کھائے گا وہ عوام نہیں کھا سکتی۔ جن مراعات سے وقت کا حاکم مزہ اٹھا سکتا ہے عوام اس سے مزہ نہیں اٹھا سکتی۔ جن مراعات کو ارباب اقتدار تو ارباب اقتدار ہیں، ان کے اقربا، ان کے نوکر، ان کے قریبی، وہ جن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں عوام اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ اسلامی نظام کے اندر یہ ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا جو آپ نے آذربائیجان کے گورنر کو لکھا۔ آپ نے فرمایا یہ مال نہ تیرا ہے، نہ تیرے باپ کا ہے، نہ تیری ماں کا ہے، یہ مال بیت المال کا ہے، مسلمانوں کا ہے، اور یہ مال خرچ بھی مسلمانوں کے اوپر ہوگا، اور وہ چیز جو تو کھاتا ہے وہ عوام کو کھلا، جو تو پہنتا ہے وہ عوام کو پہنا۔ ہمارے تو حضرت سال ہا سال گزر جاتے ہیں سوٹوں کے اوپر، ایک ایک سوٹ پہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں، اور ارباب اقتدار کا ایک ایک سوٹ 10-10 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کی گھڑیاں ہیں جو ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی ذاتی عمل کیا تھا؟ آپ کے دور میں اقتصادی بحران پیدا ہو گیا جس کو ہم عام روٹین میں قحط سالی کہتے ہیں۔ سفینہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وکان ابیض انما تغیر لونه عام الرمادة حلف ان لا ناكل اذا دامن حتى ينكشف عن الناس فلذلك تغیر لونه رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا سفید رنگ تھا، چٹے گورے تھے، لال سرخ
کبھی یہ آپ نے کشمیریوں کو دیکھا ہے، کشمیریوں کو چٹے رنگ اتنے لالی، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت رنگ تھا، لیکن قحط سالی کے دوران ان کا بھی رنگ بدل گیا۔ یہ امیر المومنین کی بات ہو رہی ہے، خلیفہ وقت، حاکم وقت کی بات ہو رہی۔ حضرت امیر المومنین نے قسم کھا لی تھی اس وقت تک آپ گھی استعمال نہیں کریں گے جب تک قحط سالی ختم نہیں ہو جاتی، اور لوگوں کے اندر خوشحالی نہیں آ جاتی۔ حضرت جی اس وجہ سے آپ کا چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب قحط سالی آئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھانا چھوڑ دیا، انتہائی کم کھاتے۔ یہ وقت کے امیر المومنین حاکم وقت کی بات ہو رہی، 36 لاکھ مربع میل سے زائد کا حاکم وقت، 6 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا، اتنے انہا جا پاکستان نہیں سنبھالیا جاتا، 6 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا حاکم وقت۔ قحط سالی آئی تو جب انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا، تو پیٹ سے آئے گڑ گڑ کی آواز، پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز آئے تو انگلی سے دباتے ہوئے فرمانے لگے تقرر قل کا انہو لیس لک عندنا غیرہ حتی یحیی الناس، تو جس قدر مرضی گڑ گڑ کر لے، ہمارے پاس تیرے لیے کوئی گھی شی کوئی نہیں، جتنا مرضی گڑ گڑ کر۔ اپنے پیٹ کی طرف انگلی رکھ، ظاہری بات ہے بھوکا آدمی ہوگا تو پیٹ گڑ گڑ تو کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا جناب تیرے لیے کوئی تیل شیل کوئی نہیں، جب عوام پوری خوشحال ہو جائے گی پھر تجھے بھی مل جائے گا۔ الطبقات الکبریٰ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور اس کی اسناد صحیح۔ اس سے کیا پتہ چلا، ان تمام روایات سے، ان احادیث سے، ان تاریخی واقعات سے کیا پتہ چلا؟ حضرت جب تک حاکم وقت قربانی نہیں دے گا کبھی عوام خوشحال نہیں ہو سکتی۔ حاکم وقت سب سے پہلے قربانی دے۔ میں نے اس لیے تاریخ کے اندر وہ مثالیں بیان کی ہیں جن مثالوں کو ہم فخر سے پیش کر سکتے ہیں۔ ہم ایسی روایت کے امین ہیں جن کے حاکموں نے قحط سالی کے دوران میں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ پاکستان اس وقت بحران سے گزر رہا ہے، اللہ کی قسم ہے مجھے بتایا جائے پاکستان کے اندر کتنے ارباب اقتدار ہیں جنہوں نے اپنی مراعات کو چھوڑ دیا ہے۔ قربانی کون دے؟ عوام دے۔ بلوں کا بوجھ کس کے اوپر ہے؟ عوام کے اوپر ہے۔ کتنے ارباب اقتدار کی جو ہے مراعات کو کم کیا گیا ہے۔ حضرت ایک اونچی سیٹ پر براجمان ارباب اقتدار میں سے شخص جس وقت وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے 150 ارب روپے کی پراپرٹی لے کے اترتا ہے۔ 150 ارب روپے میں سے صرف زیادہ نہیں، وہ 1 کروڑ روپیہ دیں گا پاکستان قومی خزانے میں جمع کروائیں۔ یہ جتنے بھی ارباب اقتدار ہیں جو اربوں 150 ارب روپے کی پراپرٹیاں لے کر وہ جناب یہ جو جزیرے ہوتے ان کے مالک بننے کے بعد اربوں ڈالروں کے سوئس بینکوں کے اندر پیسہ بھر کے رکھنے کے باوجود بعد جب ریٹائر ہوتے ہیں اگر وہ قربانی دیں، اللہ کی قسم عوام اپنی کھالیں اتار کے دے دے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ زمانہ پہلے ماضی بعید کے اندر ایک آواز اٹھائی گئی تھی جس آواز کے اندر کچھ صداقت نظر آئی تھی، قرض اتارو ملک سنوارو۔ ماضی بعید کی بات ہے، قرض اتارو ملک سنوارو۔ ہمارے محلے کی عورتوں نے اپنے زیورات تک حکومت کو دے دیے۔ کسی جج کی مراعات کم کی گئی، کسی جرنیل کی گئی، کسی سیاستدان کی گئی، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، ان کی مراعات کم کی گئی۔ قربانی کے لیے صرف عوام ہیں، ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی؟ یہ لوگ پہلے قربانیاں دیں۔ حضرت جب یہ قربانیاں دیں گے عوام خود بخود قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہماری روایت یہ تھی، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سی ایسی رکاوٹ تھی کہ آپ روٹی نہ کھاتے، آپ گھی نہ کھاتے؟ آپ کے پاس ساری مراعات تھی، لیکن نہیں جناب، وہ سفید چہرہ، وہ لال سرخ سیب ورگا چہرہ، وہ رنگ بھی بدل گیا، پیلا پڑ گیا۔ یہ حاکم وقت کا ہے۔ تو ظاہری بات ہے پھر حضرت جی جب حاکم وقت ایسا ہوگا تو پھر وہ کہہ سکتا ہے اگر فرات کے کنارے کو کتا بھی پیاسا مر گیا تو کل قیامت والے دن عمر کا گریبان پکڑا جائے گا، پھر کہہ سکتا ہے۔ اب پتہ نہیں یار وہ 119 حلقے کے اندر مسجد بند ہوگی اوور بلنگ کی وجہ سے، کئی بچے کئی عورتیں وہ کل
میں کبھی اسٹیٹس نہیں دیکھتا، کل میں نے ایک اسٹیٹس دیکھا اور اس کے اوپر ایک بندے نے اپنے آپ کو خود تیل ڈال کے آگ لگا لی، خود اپنے آپ کو اس نے آگ لگا لی، اسے بل نہیں ادا کیا گیا۔ بھائی کیفیت ایسی ہو چکی ہے حضرت کہ بندہ اس ٹائم بڑی تکلیف کے اندر ہے۔ عوام الناس کے اوپر ایسی سختی ہم نے زندگی بھر نہیں دیکھی۔ یار صرف عوام قربانی کے لیے نہیں، ارباب اقتدار کو قربانی دینی چاہیے۔ وہ اپنے محلات کو چھوڑیں، وہ اپنی گاڑیوں کو چھوڑیں، ہمیں وہ سبق سناتے ہیں فقیری کا، ہمیں قناعت کا سبق پڑھاتے ہیں، اور پہلے آپ تے عمل کر لو۔ جو تسی عمل کرو گے اللہ دی قسمیں عوام خود بخود تواڈے نال کھڑے ہونے واسطے تیار۔ کوئی لیڈر تو ملے سانو ایسا جو غیرت کا سبق دے، جو کر کے دکھائے۔ اسلام کے اندر بھائی جان یہ نظام ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں تو چادریں تقسیم ہوئی نا جی، بیت المال میں آئیں چادریں تقسیم ہوئی، سب کو ایک ایک چادر ملی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد ٹھیک ٹھاک قد تھا، 9 فٹ کے قریب آپ کا قد تھا، وہ ببر شیر آدمی، پلوان آدمی، وہ ایک چادر میں اس کا سوٹ نہیں بنتا تھا۔ آپ نے 2 چادریں پہنی ہوئی، تو عوام میں سے ایک بندے نے کہا حضرت 1 منٹ، ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ایک ایک چادر ملی ہے، آپ 2 پہن کے کیوں بیٹھے؟ ہمیں ایک ایک چادر ملی ہے، آپ 2 کیوں پہنے ہوئے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں جواب نہیں دوں گا۔ عبداللہ بیٹا بیٹھا ہوتا، فرمایا بیٹا تو کھڑا ہو، تو جواب دے۔ انہوں نے کہا جناب امیر المومنین کو بھی ایک ہی چادر ملی ہے، یہ دوسری چادر میری ہے جو مجھے ملی تھی، میں نے اپنے باپ کو تو فتن دی ہے۔ اسلام کے اندر خلیفہ وقت حاکم وقت کا احتساب ہے۔ آئین پاکستان کے اندر صدر پاکستان احتساب سے بری ہے۔ وجہ جی وجہ یہ ارباب اقتدار احتساب سے بری کیوں ہے؟ تمہارا صدر ہو کوئی بھی ہو، حضرت اسلام کے اندر امیر المومنین سب سے بڑا منصب ہے، جب وہ جواب دہ ہے نا تو پھر کوئی اور۔ اچھا جی اب ایک اور گزارش دیکھیں، اس وقت حالات ایسے ہو چکے میرے بابو جنہوں نے سب کو پریشان ترین کر کے رکھ دیا۔ آپ لوگ جس علاقے سے آئے ہیں اپنے محلے کے اندر جو غریب گھرانہ ہے نا یار اس کو تھوڑا سا سپورٹ کرو۔ بالخصوص بجلی کے بلوں نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ آپ جو غریب ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں غنی کر، ہم بھی لوگوں کی کرے۔ جو غنی آدمی ہے وہ اپنے ان محلوں کے اندر رہنے والے، ہم اپنے قریبی کو خوشحال کریں گے نا انشاءاللہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی جو آپ کے گھروں کے قریب مساجد ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، جو آپ کے گھروں کے ساتھ غریب گھرانے ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے یار ان کو بھی تھوڑا سا سپورٹ کرو۔ جو غنی ہیں وہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا جی نے ارشاد فرمایا وَأَنْ كَرَبَ الْمُسْلِمُونَ نے جو مومن کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ سفید پوش اس سم زیادہ تکلیف میں ہے، سفید پوش ہاتھ نہیں پھیلاتا، فقیر دوڑ دوڑ کے کھینچ کے تمہاری جیبوں سے نکال لیتے ہیں، لیکن ایک سفید پوش آدمی خوددار انسان وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتا۔ تو ان خودداروں کی خودداری کو مد نظر رکھو یار، تم ان کے عیبوں پہ پردہ رکھ دو۔ کل قیامت والے دن آقا جی نے فرمایا، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث کا حصہ ہی ہے، آقا جی نے فرمایا تو آج کسی کا پردہ رکھ، کل قیامت والے دن اللہ تیرا پردہ رکھے گا۔ آج کسی کی تکلیف تو دور کر، اللہ تیری قیامت والے دن تکلیف دور کرے گا۔ یہاں کی تکلیفیں تو گزر جائیں گی، موت ایک ایسا واحد یہاں پر حل ہے جو ساری تکلیفوں کا حل کر دیتا ہے، جو سب تکلیفوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک بچے نے یہ اپنا جڑا ٹریک ہے ریلوے ٹریک اندے اوپر ٹرین دے تھلے آ کے جان دے دیتی، اس دی جیب وچوں کڈیا گیا، جدوں کہندا کوئی آئی ڈی کڈیے کوئی شناخت کڈیے، اندے وچوں گیس دا بل نکلیا تے بجلی دا بل نکلے، اس کی جیب سے گیس کا بل اور بجلی کا بل نکل رہا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ اب تو بھائی جان ہر دوسرے دن ایسا واقعہ سامنے آ رہا ہے، ہر دوسرے دن ایسا واقعہ سامنے آ رہا ہے۔ جن لوگوں کے پاس اللہ نے توفیق دی ہے وہ لازمی کرو یار، تم اللہ کے نیک بندوں کا حیا کرو گے، ان کی تکلیفوں کو دور کرو گے، پریشانیوں، اللہ تمہاری تکلیفوں کو دور کرے گا۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔